کیا آپ چند عظیم روشن ستاروں کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان ستاروں میں ایسی کون سی خصوصیات ہیں جو دوسرے ستاروں سے انہیں منفرد کرتی ہے؟ اور قرآن مجید میں ان ستاروں کے متعلق کیا بیانات ہیں؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں آج کے اہم موضوع کی طرف۔ رات کے وقت جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بے انتہا خوبصورت تاروں بھرا آسمان نظر آتا ہے، جس میں چھوٹے بڑے مدھم اور چمکدار تارے ہوتے ہیں، اور کچھ تارے مجموعے کی شکل میں پائے جاتے ہیں جن کو مجموعہ ستارگان کہتے ہیں۔ قدیم لوگ ان تاروں کی جسامت اور ساخت سے واقف نہیں تھے، چنانچہ انہوں نے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی، بلکہ ان کو دیوی دیوتاؤں، شہزادیوں اور رانیوں وغیرہ کے ناموں سے منسوب کرتے رہے، اور اہل فکر نے ان کی ساخت اور جسامت کو سمجھا تو ان کی تخلیق کو حادثہ یا قدیم واقعہ کہہ دیا اور حقیقت سے غافل رہے۔ آپ آسمان میں دو ایسے تاروں کو دیکھنے کی کوشش کیجئے جو ایک دوسرے سے قریب ہوں، اور پھر غور کیجئے کہ دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا۔ اگر وہ فاصلہ خربوں کلومیٹر ہو تو آپ حیرت کرنے لگیں گے، اور جب وہ فاصلہ نوری سالوں میں تبدیل ہو جائے گا تو آپ دم بخود ہو جائیں گے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، دونوں تاروں کے درمیان حال کے کائنات نے نوری سالوں کا ہی فاصلہ رکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ تارا جو بیچ آسمان میں آپ کے سر پر نظر آتا ہے، اس کا فاصلہ اس تارے سے کیا ہوگا جو شمال میں نظر آتا ہے، اور اسی طرح غور کیجئے کہ شمال میں چمکنے والے تارے کا فاصلہ جنوبی تارے سے کیا ہوگا۔ اعداد آپ کو حیرت میں ڈال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے چاروں طرف بے کران اور لامتناہی حلا بنایا ہے، جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ یہ سب تارے اس حلا میں بکھرے ہوئے اور معلق ہیں۔ اس کے علاوہ ان تاروں کی جسامت بھی یکساں نہیں، بعض سورج کے مماثل ہیں اور بعض اس سے بھی کئی گنا بڑے ہیں، مگر اس خوبصورتی سے جما دیے گئے ہیں کہ سب یکساں نظر آتے ہیں اور ایک حسین منظر پیش کرتے ہیں۔ سورہ حجر میں اس کا ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے آسمان میں بڑے بڑے ستارے پیدا کیے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو آراستہ کیا، مگر ان تاروں کی چمک اور روشنی کا گہرا مطالعہ اللہ تعالیٰ کی شان تخلیق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ تمام تارے جو آسمان پر جگمگاتے ہیں ہمارے سورج کی طرح چمکتے ہوئے قرہ ہے، یا دوسرے معنوں میں یہ بھی سورج کی طرح ہیں۔ ان کی طبعی حالت بھی ہمارے سورج کے بالکل مماثل ہے۔ جو روشنی ان سے خارج ہوتی ہے وہ ہمارے سورج کی طرح ہی ہوتی ہے، مگر بعض کی روشنی بے انتہا زیادہ ہے اور بعض کی کم۔ بعض تارے ہمارے سورج سے زیادہ گرم اور کئی گنا بڑے ہیں، اور بعض سورج سے چھوٹے اور کم گرم ہیں۔ ہمارے سورج سے قریب 3 تارا پراکسیما سینچوری ہے، اس کا فاصلہ ہم سے 4.5 نوری سال ہے۔ یہ ہمارے سورج سے کچھ چھوٹا مگر سورج سے 1.25 گنا زیادہ روشن ہے۔ اس طرح بہت سے تارے ہمارے سورج سے کئی گنا زیادہ منور ہیں۔ ایک اور تارا پروکیان ہمارے سورج سے 11 نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے اور ہمارے سورج سے 7 گنا زیادہ روشن ہے۔ اسی طرح سیریس جو ہمارے سورج سے 8.25 نوری سال دور ہے، 30 گنا زیادہ چمکدار اور منور ہے، اور یہ آسمان کا روشن ترین تارا کہلاتا ہے، اس لیے کہ نظر آنے والے تاروں میں قریب ہونے کی وجہ سے زیادہ چمکتا ہے۔ ان کے علاوہ دور کے تاروں میں کینوپس سورج سے تقریباً 5000 گنا، اور سپیگا 5000 گنا، بیٹیلگس 17000 گنا، ریجل 40000 گنا اور ڈینک 20000 گنا زیادہ منور ہے۔ ایس ڈوریجس جو ہم سے 1,50,000 نوری سالوں کے فاصلے پر واقع ہے، ہمارے سورج سے 5 لاکھ گنا زیادہ روشن ہے۔ ذرا ان تاروں کی چمک کا اندازہ کیجئے کہ ان کی چمک کے سامنے ہمارے سورج کی چمک ایک ادنا چراغ کی چمک کی بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ قرآن پاک نے کیا خوب کہا ہے، بڑے تارے بنائے، وہ ذات بہت ہی عالی شان ہے جس نے آسمان میں بڑے بڑے تارے بنائے اور اس میں ایک چراغ و نورانی چاند بنایا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورج کو جو نظام شمسی کا مرکز ہے چراغ سے تعبیر کیا ہے، جو در حقیقت ایسا ہی ہے۔ اس کی حیثیت اس عظیم کائنات میں صرف چراغ جیسی ہی ہے یا اس سے بھی معمولی۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی آپ کے ساتھ اہم موضوع شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔